انسانی زندگی میں جب سے یہ دنیا مرز وجود میں آئی تب سے لے کر آج تک خصوصی طور پہ والدین کے لیے اگر کوئی قیمتی چیز ہے، اگر کوئی سرمایہ ہے، وہ والدین کے لیے ان کی اولاد ہے۔ اولاد کا خوش نصیب ہونا، اولاد کا کامیاب ہونا، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر میدان میں اولاد کا مقدر اور نصیب روشن چاند کی طرح ہونا ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے روز اول سے، چاہے اولاد چھوٹی ہو، نابالغ ہو یا بالغ ہو۔ ہر والدین یہ چاہتا ہے، ہر ماں اور ہر یہ باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کا نصیب سنور جائے، روشن چاند کی طرح چمک جائے، اس کی اولاد کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو، نہ صحت کے اعتبار سے، نہ روزگار کے اعتبار سے، نہ من پسند شادی کے اعتبار سے۔ ہر لحاظ سے اس کی اولاد دن بدن ترقی کرے اور اس کی خوشی اور مسرت کا ذریعہ بن جائے، اور سب سے اہم بات وہ اولاد اس کی فرما بردار بن جائے، اپنے والدین کا کہنا مانے اور اطاعت کرے۔ ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر وہ والدین جو خصوصی طور پہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی اولاد کا نصیب روشن چاند کی طرح چمک جائے، ان کی اولاد فرما بردار ہو جائے، ان کی اولاد کو بہترین روزگار مل جائے، اور ان کی اولاد کے لیے خصوصی طور پہ وہ والدین جن کے ہاں جوان بیٹیاں ہوتی ہیں، جن کی عمریں گزر رہی ہیں اور ان کی شادی کے لیے رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین رشتوں کا بندوبست ہو جائے، آنے والے پورے سال میں ان کا مقدر روشن چاند کی طرح چمک جائے اور بہترین سے بہترین رشتہ ان کے گھروں میں خود چل کر آئے، جوان بیٹوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بن جائے، اللہ پاک ان کے مقدر کو سنوار دے۔ محترم ناظرین، وہ والدین خصوصی طور پہ اس عمل کو سیکھیں، اور ان کے لیے محرم کا پورا مہینہ ہے، ابھی تو پہلا عشرہ جو ہے وہ ابھی ختم ہونے کو ہے، دوسرا عشرہ بھی باقی ہے اور تیسرا عشرہ بھی باقی ہے۔ آپ کے پاس محرم کا پورا مہینہ، اس تسبیح کا آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے، انتہائی خاص اور انتہائی اہم عمل ہے، اس کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ محترم ناظرین، محرم الحرام میں اللہ پاک تقدیر کا فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ پاک تقدیر لکھتے ہیں، من پسند تقدیر لکھتے ہیں اس شخص کے لیے جو اللہ سے مانگتا ہے، اور والدین کی خصوصی طور پہ دعا جو ہے وہ کبھی بھی رد کی نہیں جاتی، یہ محض الفاظ نہیں ہوتے بلکہ عرش کو ہلا دینے والی دعا ہوتی ہے۔ اگر وہ والدین جن کی اولاد چھوٹی ہے، نابالغ ہے یا بڑی ہے، غیر شادی شدہ ہے یا شادی شدہ ہے، ان کی اولاد کا مسئلہ ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے ان کے رشتوں کا مسئلہ ہے، بے روزگار ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، وہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں اور اس خاص راز کو جان کر اپنی زندگی میں محرم کے مہینے میں اپنائیں اور اپنی اولاد کے نصیب کے لیے دعا کریں۔ عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل کو آپ جب تک محرم کا مہینہ ہے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے، ہر نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، وقت کی اور جگہ کی اور نماز کی قید نہیں ہے، کسی بھی جگہ کسی بھی نماز کے بعد اور کسی بھی مقام پہ آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح اتنی زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے، جو شخص محرم میں اس تسبیح کو اپنی اولاد کے ہدایت کے لیے، ان کے روشن نصیب کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو گواہ فرما کر کہتے ہیں کہ میں نے اس بندے کی دعا کو قبول فرما دیا۔ اب عمل بتانے لگا ہوں تسبیح کا۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جس بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں، جس بھی نماز کے بعد، ایک اور چیز میں بڑی ضروری ہے، اگر آپ نماز فجر کے بعد اس تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں آج سے یا کل سے، تو پھر آپ نے روزانہ کی بنیاد پر نماز فجر کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا ہے جب تک محرم کا مہینہ ختم نہیں ہوتا۔ تو کوشش کریں کسی ایسی نماز کے بعد پڑھیں جس میں آپ کی یعنی کہ آپ کی اس تسلسل میں رکاوٹ نہ بنے۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر ایک دن فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، دوسرے دن آپ یعنی کہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، تو پھر یہ تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ کوشش کریں کہ آپ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اس تسبیح کو پڑھ لیں، کیونکہ صبح نماز فجر کے وقت اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلتی یا لیٹ ہو جاتی ہے تو پھر بعض اوقات تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کسی ایسی نماز کے بعد پڑھیں یا نماز کے علاوہ کوئی ایسا وقت رکھیں کہ آپ نے پورے یعنی محرم
محرم کے مہینے میں اس وقت کی پابندی کرنی ہے۔ عمل بتانے لگوں، سب سے پہلے آپ نے اس عمل کے آغاز میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، کسی ایسی جگہ پہ جہاں بالکل تنہائی ہو، آپ سے کوئی کلام نہ کرے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ اس پورے عمل کے دوران خاموشی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ سے آپ نے اپنی اولاد کے لیے ہدایت مانگنی ہے، اللہ سے آپ نے اپنی اولاد کے لیے کامیابی مانگنی ہے، اللہ سے آپ نے اپنی اولاد کے لیے بہترین رشتہ مانگنا ہے، رشتوں کا سبب لگانا ہے، رشتوں کے لیے وسیلے و اسباب پیدا کروانے ہیں، اللہ کے حضور آپ نے اولاد کے لیے روزگار مانگنا ہے۔ اب کیونکہ اس عمل میں خاموشی ضروری ہے، خاموشی سے تسلسل اور باقاعدہ طور پہ تاثیر، طاقت اور برکت بڑھتی ہے، اس لیے کوشش کریں شروع سے لے کر آخر تک آنکھوں کو بند کریں۔ عمل بتانے لگوں، سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، نماز والا درود جس کو برکت والا درود کہا جاتا ہے، فضیلت اور برکت والا۔ میں پڑھتا ہوں، آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، جس طریقے سے میں پڑھتا ہوں اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ مقدار بتاؤں گا کہ کتنی مقدار میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ صلی اللہ علی محمد وہ بھی بہتر ہے، لیکن کوشش کریں نماز والا درود پڑھ لیں۔ کچھ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم نے نماز والا درود نہیں پڑھا۔ دیکھیں بھائی، آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، تو نماز میں درود تو آپ پڑھتے ہیں، تو پھر آپ اس میں کیوں کتراتے ہیں؟ کوشش کریں نماز والا درود پڑھیں، اس کی بڑی فضیلت اور بڑی برکت ہے۔ آپ کی دعا کی قبولیت کے درمیان جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، درود ابراہیمی ختم کرتا ہے۔ اس میں اللہ نے بڑی طاقت اور بڑی فضیلت رکھی ہے۔ میں پڑھتا ہوں، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ درود ابراہیمی میں نے ایک بار پڑھا، آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ آپ نے 11 ٹائمز پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر وقت کی قلت ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو صلی اللہ علیہ محمد مجبوری میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ وقت بھی ہو آپ کے پاس، کوئی مسئلہ بھی نہ ہو، تو جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں۔ مختصر درود اس صورت میں پڑھیں کہ جب آپ کو کوئی پریشانی ہو، وقت کی قلت ہو، مجبوری ہو، تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ نے درود ابراہیمی کو 11 ٹائمز شروع اور آخر میں پڑھ لینا ہے۔ اب عمل کو سمجھیے، اب 11 ٹائمز درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اب آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت جس طرح نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت باندھتے ہیں، اس طرح آپ نے اس عمل کی نیت باندھنی ہے۔ اب آپ نے آنکھوں کو بند کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس پورے عمل کے دوران آنکھیں آپ نے کھولنی نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں آپ نے دیکھنا، اور اپنے اس موبائل کو آف کر دینا ہے۔ یعنی کہ یہ نہ کوئی کال ہے تو ساتھ آپ کال بھی اٹینڈ کریں، ادھر ادھر بھی دیکھیں، بات بھی کریں، تو پھر آپ شکوہ کریں گے ہم نے عمل کیا فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جو روحانی عمل ہوتا ہے اس کی خاص ترتیب، اس عمل کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، تو آپ ان شرائط پہ پورا اتر کے اس عمل کو آپ نے خاموشی سے کرنا ہے، اور بنا کسی سے بات کیے ہوئے، اور شروع سے لے کر آخر تک آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنی ہے، اور سب سے پہلے اللہ سے خیر مانگنی ہے۔ یہ جو تسبیح ہے، اس تسبیح سے پڑھنے سے پہلے آپ نے اللہ سے خیر مانگنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے، اور جتنے بھی اعمال بتاؤں گا اس سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے، بعض اوقات ہم وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں تو فوراً کوئی ایسا خیال آتا ہے کہ جس میں شیطانی اثر ہوتا ہے، اور پھر ہمارا تسلسل دھیان ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ اس وظیفے میں، اس تسبیح میں وہ طاقت تاثیر نہیں رہتی۔ تو کوشش کریں کہ آپ یعنی کہ اس پورے عمل کے دوران آپ یعنی کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لیں۔ اب آپ کو میں وہ 2 چیزیں بتاتا ہوں جو آپ نے تسبیح سے پہلے پڑھنی ہے۔ اللہ کے 2 نام ہیں خیر و عافیت، اولاد کے لیے خیر و عافیت چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، تو آپ یا قہارو یا حفیظ، 2 اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ یہ جو یا قہار ہے یہ ایک غیبی موکل ہے، اس کا مطلب ہے اے قہار، اللہ کی ذات یعنی کہ جادو جنات کے اعتبار سے اگر آپ کی اولاد متاثر ہے، ان کا روزگار متاثر ہے، آپ کا گھر متاثر ہے، اگر اولاد لڑتی ہے جھگڑتی ہے، ان کے درمیان بہن بھائیوں کے درمیان نفرتیں ہیں، کشیدگیاں ہیں، اگر اولاد شادی شدہ ہے، خامد بیوی لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، تو ان کی اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے آپ پریشان ہیں،
ان کو راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں تو یہ غیبی موکل جو اللہ کا صفاتی نام ہے یا قہارو اور یا حفیظو، یا حفیظو سے مراد اے حفاظت والی ذات، اے نگہبان ذات، آنے والا پورا سال آپ چاہتے ہو کہ اللہ پاک ان کا نگہبان ہو جائے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں، روزگار کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، گھر بار کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے اگر وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے تو اپنے یا ان کے لیے ان کا نام لے کر، ان کا نام اپنے ذہن میں رکھ کے، اگر بیٹی ہے یا بیٹا ہے آپ نے نام ذہن میں رکھ کے یا قہارو یا حفیظو دونوں کو ملا کے ایک بار پڑھنا ہے۔ اور کتنی مقدار میں پڑھنا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، بڑی اہم چیز ہے۔ مقدار اگر آپ نے آگے پیچھے کر دی یا مقدار کے بنا پڑھ لیا تو پھر اس عمل میں تاثیر نہیں رہے گی۔ یا قہارو یا حفیظو دونوں کو ملا کے ایک بار، کیسے؟ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ یا قہارو یا حفیظو دونوں کو ملایا ایک بار، یا قہارو یا حفیظو دو بار، یا قہارو یا حفیظو تین بار۔ اب میں نے تین بار پڑھا یا قہارو یا حفیظو کو دونوں کو ملا کر، لیکن اب آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، 70 ٹائم، 70 مرتبہ، نہ 70 سے زیادہ نہ 70 سے کم۔ جو مقدار بتا رہا ہوں اور جو ترتیب بتا رہا ہوں، سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے اللہ کے دو صفاتی نام ہیں یا قہارو یا حفیظو کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور ایک اور چیز، 70 بار پڑھتے پڑھتے آپ نے اپنی اس بیٹی بیٹے کا نام ذہن میں رکھتے ہوئے، دل میں سوچتے ہوئے، جو بھی نام ہے اس کو ذہن میں تصور کرتے ہوئے، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہو اسی مقصد، اولاد کی شادی کے لیے، بہترین رشتے کے لیے، کاروبار کے لیے، اولاد کے لیے، ترقی کے لیے، محبت کے لیے، ناتفاقی دور کرنے کے لیے، جادو جنات کے اس بندش کو توڑوانے کے اعتبار سے جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس اپنی بیٹی اور بیٹے کا نام ذہن میں رکھتے ہوئے یا قہارو یا حفیظو کو آپ نے ملا کے ایک بار کر کے آپ نے 70 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ پہلا عمل ہے درود ابراہیمی 11 بار پڑھنے کے بعد۔ اب دوسرا عمل جو میں آپ کو بتانے لگوں، آپ نے پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب آپ نے دوسرا عمل جو ہے وہ تسبیح کا عمل ہے، جو تسبیح میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سورہ فاتحہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو سیدھی راستے پہ لگا، تو ہدایت کے راستے پہ لگا۔ اب اس آیت کا مطلب اور مفہوم، سورہ فاتحہ میں صرف ایک موت کا علاج نہیں ہے۔ موت اگر اٹل ہے، برحق ہے، آنے والی ہے تو پھر وہ نہیں ٹل سکتی۔ باقی دنیا کی ہر پریشانی، دنیا کی ہر مشکل، دنیا کی ہر رکاوٹ سورہ فاتحہ کی وجہ سے اللہ پاک ٹال دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ اور یہ فرض نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو مکمل نہیں پڑھنا، آپ نے سورہ فاتحہ کی صرف ایک آیت ہے جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پہ لگا۔ اب اس آیت کریمہ کو آپ نے اپنی اولاد کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، بے اولاد ہیں اولاد مانگنے کے لیے، شرطیہ بیٹا مانگنے کے لیے، ان کے کاروبار میں برکت کے لیے، وہ غلط سمت پہ ہیں ان کو ہدایت پہ لانے کے لیے، ان کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے آپ نے اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ اب آپ نے اپنے لیے تو یہ دعا نہیں مانگنی، اولاد کے لیے تو اس بیٹی اور بیٹے کا نام ذہن میں رکھ کے اہدنا الصراط المستقیم، کاروباری لحاظ سے آپ چاہتے ہیں ان کا کاروبار راہ راست پہ آ جائے، اہدنا الصراط المستقیم، کاروبار کو ذہن میں رکھتے ہوئے بیٹی اور بیٹے کے، اگر بہترین رشتوں کے اعتبار سے خدا نہ خواستہ بیمار ہیں تو ان کی صحت کے اعتبار سے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میرے اولاد کی صحت جو ہے وہ صحت خراب ہے، یا اللہ راہ راست پہ لا، یا اللہ جس طرح صحت مند اولاد ہوتی ہے اس طرح بنا دے، یا اللہ اہدنا الصراط، یعنی بالکل صراط پہ، ان کی صحت کو صراط پہ لیا، بالکل سیدھے راستے پہ لیا۔ صحت خراب ہونے کا مطلب ہے سیدھے راستے سے صحت ہٹ گئی ہے، تو سیدھے راستے پہ کاروبار لیا، سیدھے راستے پہ یا اللہ ان کی یعنی کہ وہ جو بے سکونی ہے اس کو سکون کو لیا، بے سکونی کو ختم فرما، ان کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے، ان کی شادی کے لیے اولاد سن نہیں رہی، بے ہدایتی ہے، آپ کی نافرمان ہے تو بھی آپ اہدنا الصراط المستقیم، بس آپ نے اس کا تکرار کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا کتنی دفعہ ہے؟ تسبیح پہ پڑھیں، ڈیجیٹل کاؤنٹر پہ پڑھیں، جس پہ آپ کو آسانی لگے، لیکن مقدار جو میں آپ کو بتانا نہیں لگا ہوں اس مقدار سے آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، مطلب اور مفہوم ذہن میں رکھنا ہے کہ یا اللہ ان کو
سیدھے راستے پہ لگا۔ اہدنا الصراط المستقیم کو اب آپ نے مقدار جاننا ہے، مقدار کے بغیر اس عمل کو نہیں کرنا۔ مقدار اللہ والوں کا ایک خاص روحانی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، مقدار آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے جو مقدار بتاؤں گا اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، 313 بار۔ 300 یعنی کہ ایک تسبیح جو ہے وہ 100 دانوں والی 3 دفعہ پڑھنی، اس کے اوپر 13 دفعہ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ جو ہے ان کی، اگر آپ یعنی سکسیس چاہتے ہیں، ان کی کامیابی چاہتے ہیں، ان کی زندگی میں آپ یعنی ہر لحاظ سے ترقی چاہتے ہیں، ان کے مستقبل کو بہتر بنوانا چاہتے ہیں، ان کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، تو 313 بار پڑھتے پڑھتے ذہن میں وہی مقصد سوچنا ہے 313 بار۔ اب آخر میں 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے جس طرح شروع میں پڑھا تھا، اور پھر دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ سے دعا مانگنی ہے، یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین، یا اللہ اپنی اولاد کے لیے میں رنجیدہ ہوں، تیرے سامنے یا اللہ میں سربا سجود ہوں اس محرم الحرام کے مہینے کے صدقے۔ یا اللہ پہلا حشرہ جا رہا ہے، دوسرا عشرہ باقی ہے، تیسرا عشرہ بھی باقی ہے، یا رب العالمین یہ حرمت والا مہینہ ہے، یا اللہ اولاد کے مقدر کے لیے جو بھی مانگا، جو بھی خواہش کی، جو بھی مطالبہ کیا، یا اللہ سنا ہے کہ تو محرم میں تقدیر لکھتا ہے، یا اللہ ان کی تقدیر کو بہتر بنا دے، روشن نصیب کر دے، ان کو ہدایت پہ لیا، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، یا اللہ بھی وہ بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ سے نواز۔ اس طرح آپ نے رو رو کے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز دیکھنا آنے والے دنوں میں اللہ پاک ان کو کامیاب فرما دے گا، اور آپ کی ہر دعا ان کے حق میں قبول و منظور ہوگی۔